السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الشرک لظلم عظیم۔ اس دینی پروگرام میں شرکت کرنے والے احباب اور اس سے فائدہ اٹھانے والے حضرات، بھائیوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، عنوان ہے ریاکاری شرک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے جملہ اعمال میں حد درجہ مطلوب اخلاص عطا فرمائے، اور رب العالمین اپنی توفیق سے ہر طرح کی ریاکاری، دکھاوا، ناموری، شہرت طلبی سے دور رکھے، آمین۔ کل کے درس میں جس کا عنوان تھا توحید کی برتری اور فضیلت، اس میں نے شرک کے بارے میں تھوڑا اشارہ کیا تھا۔ ہر مسلمان کو ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کو، سارے جناتوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، جان لینی چاہیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ جنت سے فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کانوں کو کھڑا کر دینے والا اللہ کا کلام، چوکنا اور نیندوں کو اڑا دینے والا اللہ کا کلام، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک کے علاوہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا بخش دے گا۔ آیت کریمہ ہمیں یہ سمجھاتی، بتاتی اور تعلیم دیتی ہے کہ شرک پر اگر کوئی مرا یا رب کائنات کے دربار میں شرک جیسے سب سے بڑے گناہ کو لے کر گیا تو اس کی معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ اگر انبیاء، اولیاء، صلحائے امت، جنہیں ہم نبی، انبیاء کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں، صلحائے امت کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں، اگر ان سے بھی شرک کا صدور ہو گیا، انہوں نے بھی شرک کیا، تو وہ بھی قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، اور ان کا عمل سارا کا سارا رائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ یاد کیجئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو وصیتیں اور نصیحتیں کہتے ہوئے بتلایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی، برباد کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام کے استفسار پر اللہ کے رسول نے ان 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو ذکر کی وہ ہے شرک۔ وہ ہے کیا؟ شرک۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنا، غیر کو اللہ کے برابر قرار دینا ہے ان ساری چیزوں میں جو چیزیں صرف اور صرف اللہ کے لائق اور زیبا ہیں۔ مطلق طور پر سب سے گھناؤنا، سب سے قبیح گناہ
اور سب سے بڑا گناہ یہ شرک ہے، کیونکہ جو شخص شرک پر وفات پایا، اسی پر مرا، تو اس کی بخشش کا کوئی چانس اور موقع نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سدا اللہ محفوظ رکھے اپنے اس شرک کے جرم کی وجہ سے، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر ہوگا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو شرک کے خطرناکی سے بچنا چاہیے، اور اگر کسی سے ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے تو فوراً اس سے دستبرداری کا اعلان کر دینا چاہیے اور اس سے توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ شرک جیسا گناہ کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ جو شرک پر مرے گا اس کا عمل رائے گا اور برباد ہو جائے گا، خاکستر ہو جائے گا، اور شرک یہ ہمیشہ جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ شرک اکبر سے تو بچ جاتے ہیں، درگاہوں پہ جانے سے بچ جاتے، آستانوں پہ جانے سے بچ جاتے، غیر اللہ سے مرادیں مانگنے سے بچ جاتے، غیر اللہ کو ہم پلہ ہم مثل اللہ کے برابر سمجھنے سے رک جاتے، لیکن شرک کے بہت سارے انواع و اقسام سے نہیں بچ پاتے ہیں۔ جن شرکیہ عمل سے اکثر لوگ اللہ محفوظ رکھے نہیں بچ پاتے، وہ ہے ریاکاری۔ کوئی بھی نیک کام، عمل صالح کرنا بندوں کو دکھانے کے لیے، بندوں کے ہاں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی غرض و غرض کے خاطر۔ حالانکہ ہر عمل کے قبول ہونے کی شرطوں میں سے اخلاص نیت بھی ہے۔ ریاکاری، دکھاوا، ناموری، شہرت طلبی، یہ عملوں کو رائگاں اور برباد کر دینے والا عمل ہے۔ بلکہ اگر کسی کے ہاں ریاکاری ہے، اللہ ونعوذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے ان ساری چیزوں سے، وہ جہنم کے اندر اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا، جبکہ وہ بہت ساری نیکیاں لے کر کے جائے گا۔ میرے بھائیو، ریاکاری بہت خطرناک جرم ہے، اور بہت ہی ملائمیت کے ساتھ غیر محسوس انداز سے وہ داخل ہو جاتا ہے، عمل برباد کر دیتا ہے۔ سنیے، ریاکاری سے بچیں، دکھاوا سے بچیں۔ لاکھ آدمی کوشش کرے، اسی لیے اللہ کے رسول ہمیشہ دعا بھی کیا کرتے۔ ریاکاری آپ کی نماز کو، آپ کے حج کو، آپ کے صدقات و خیرات کو، آپ کے تسبیحات و تحلیلات کو، آپ کے اللہ کی حمد و ثنا کو، ریاکاری بالکل برباد کر دے گی۔ جب بھی ایسا احساس پیدا ہو تو ہمیشہ ہمیں اس بات کا یاد، اور بہت جلدی شیطان اس طرح کے احساسات دلوں اور نیتوں کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ سنیے، حضرت ابو سعید بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، اذا جمع اللہ الاولین والآخرین لیوم القیامہ لیوم لا ریب فیہ، جب اللہ تعالیٰ پچھلے لوگوں کو، بعد والوں کو، قیامت کے دن، ایسا دن جس کے آنے کے بارے میں کوئی شک و شبہ اور شنکا نہیں ہے، جمع کرے گا سارے لوگوں کو، تو ایک پکارنے والا پکارے گا، من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ، جس نے بھی اپنے کیے گئے عمل، جو عمل اس نے اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ کے لیے کیے گئے عمل میں کسی کو بھاگیدار بنایا، حصے دار بنایا، تو وہ غیر اللہ ہی سے جا کے اس کا اجر و ثواب مانے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تقریر کر رہے ہیں، مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، لیکن اگر ذرہ برابر ہماری نیت کے اندر یہ بات آ گئی کہ ہاں، آپ جیسے لوگ جو سن رہے ہیں، یہ لوگ بھی خوش ہو جائیں، یہ لوگ بھی ہمارا نام کا چرچا کریں، بڑے اچھے مقرر تھے یا بڑے گدھے مقرر تھے وغیرہ وغیرہ، تو یہ عمل جو نیک عمل ہے، لوگوں کو واضح و نصیحت کرنا، جو اللہ کے لیے ہم کر رہے تھے، اس میں ہم نے ان لوگوں کو بھی حصے دار بنا لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ،
جو اس کے اہل نہیں ہے، تو اللہ کہے گا جاؤ بھائی جاؤ، اپنے گاؤں والوں کو کیا نام اونچا کرنے کے لیے، جلسوں میں نام اونچا کرنے کے لیے، مسجدوں میں نام اونچا کرنے، بیان کیا جائے، اس کے لیے کہ جاؤ اپنی تقریر کا، اپنی نماز کا، اپنی عبادتوں کا جا کے ثواب ان سے مانگو، اور ہے اللہ کے علاوہ کوئی جو ہمارے نیک عملوں کا اجر اور ثواب دے سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کے ساجھیداروں سے، شرکا سے بے نیاز ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کئی بار بتا چکا ہوں کہ ایک دن کا واقعہ، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے، طلوع ہوئے، اور ہم لوگ بیٹھے دجال کو، مسیح دجال کو یاد کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سنیے، کیا میں مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک، جس کا مجھے اندیشہ ہے، خوف و خطرہ ہے، اس کے بارے میں نہ بتلاؤ؟ صحابہ کہتے ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول نے کہا پوشیدہ شرک، ایسا شرک جو ظاہر نہیں ہوتا، جو نیتوں کے اندر ہوتا ہے، جو ارادوں کے اندر ہوتا ہے، یہ شرک خفی ہے، اور ایسا شرک جو نیتوں کے اندر چھپا ہوا ہے، دیکھنے میں عمل اللہ تعالیٰ کے لیے، دیکھنے میں عمل کار خیر ہے، لیکن نیت میں ناموری، ریاکاری، دکھاوا، شہرت چاہنا، یہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اللہ کے رسول کے ہاں مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہوتا ہے کہ آدمی کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے، دیکھا کوئی آ رہا ہے، کوئی آہٹ محسوس کیا، تو اس نے اپنی نماز میں خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ آدمی جا کر کے بیان کرے۔ ہاں میرے بھائی اور ساتھیوں، ایک لمبی روایت کسی موقع پر میں نے بیان کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے چند لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، ان میں سے ایک شہید ہوگا، اور وہ اپنی ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ریاکاری کی وجہ سے ایک عالم دین قاری صاحب ہوں گے، جنہوں نے بڑی بڑی تقریریں کی ہوں گی، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوں گی، ریاکاری کیا تھا، دکھاوا کیا تھا، اس لیے جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ ایک سیٹھ صاحب ہوں گے جو بہت کچھ کار خیر کیے ہوں گے، مسجدیں بنائے ہوں گے، مدرسے بنائے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، معلوم نہیں کیا، پوری دنیا ان کی تعریف میں رطب اللسان رہا کرتی تھی، اور ان کا مقصد ریاکاری، دکھاوا، ناموری، شہرت طلبی، نام کو اونچا کرنا، اپنی تعریفیں سننا، اٹھا کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ریاکاری یہ شرک میں سے ہے۔ عبادات کے اندر، بندگیوں کے اندر بندوں کے لیے بناوٹ اختیار کرنا، تصنع اختیار کرنا، یا عبادتوں کو بندوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، یا اللہ محفوظ رکھے بندوں کو عبادتوں کو خوب ڈیکور کرنا، خوب بنا سنوار کے تزئین کرنا، تاکہ لوگ اللہ کے بندے خوش ہوں، مخلوق خوش ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس کو شرک کہا ہے، اور اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ پوشیدہ، چھپا ہوا جرم ہے، اور بہت ہی زیادہ یہ واقع ہوتا ہے ریاکاری چھپا ہوا نیتوں کے اندر، ارادوں کے اندر، لیکن کیا ہے، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، جس عمل کے اندر ریاکاری پائی گئی، اللہ محفوظ رکھے، وہ عمل برباد ہو جائے گا۔ ریاکاری اعمال کو رائگاں اور برباد کر دیتے ہیں، لہذا اس سے بچنا زیادہ۔ دیکھیے ذرا آپ اندازہ کیجئے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری سے آگاہ کرتے ہوئے، بچاتے ہوئے، مطلبہ کرتے ہوئے کیا فرمایا صحابہ کرام سے کہ مجھے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ اس کا خطرہ اور اندیشہ ہے۔ میرے بھائیوں، بسا اوقات ہوتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ نیتوں کو صاف رکھے، اخلاص عطا کرے، ایک نیک صالح آدمی بھی بسا اوقات غیر دانستہ طور پر، غیر شعوری طور پر، نہ جانتے ہوئے ریاکاری اور دکھاوے کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ آدمی جو ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے، دکھاوے کے لیے، اس کا عمل بالکل قبول
نہیں ہوگا، کیونکہ عملوں کے قبول ہونے کے لیے اخلاص اور نبی کی پیروی ضروری ہے، اور ریاکاری کرنے والوں کے لیے قرآن کے اندر اور احادیث صحیحہ کے اندر بہت ساری دھمکیاں اور بہت ساری وعیدیں آئی ہیں۔ لہذا میرے بھائیو، قلبی برائی ہے، دلی بیماری ہے۔ ریاکاری اور شرک جیسے گناہ انسان کو دنیا میں بھی ہلاک و برباد کر دیں گے اور آخرت میں تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا شرک سے بچیے، چاہے وہ چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو، پوشیدہ شرک ہو یا ظاہر شرک ہو، چاہے بات اور قول میں شرک ہو، چاہے اعمال میں شرک ہو، وغیرہ وغیرہ، اور ریاکاری سے بچیے۔ آپ کا رب آپ کی نیتوں کو جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے، اللہ جان رہا ہے۔ اور یہ بات جان لیجئے، دنیا کے لوگ آپ کو بہت ہی اچھے ناموں سے یاد کریں، لیکن اگر اللہ نہ کرے اللہ کے ہاں ہم ریاکار ثابت ہوئے تو کیا فائدہ؟ ساری محنتیں اکارت، برباد، اور جس جہنم سے، دوزخ سے بچنے کے لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں، اسی جہنم کا لقمہ بن جائیں جس کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، جس کا قیامت کے دن نعرہ ہوگا حل من مزید، کیا کچھ اور ہے خوراک؟ جس کی ایک چنگاری دنیا کی طرف آ جائے تو پوری دنیا خاکستر ہو جائے گی۔ جس کا ایک سانپ، ایک بچھو دنیا کی طرف پھو کر دے، پھپکار مار دے، تو قیامت تک اس کے زہر کے اثر سے ہریالی نہیں اگے گی، جس میں لوگ غوطے کھائیں گے۔ لہذا میرے بھائیو، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کی نیتوں میں اخلاص دے، اور شرک کے سارے انواع اور اقسام سے ہمیں محفوظ رکھے، اور نہ ہم ایسی بات بولے جس بات کے اندر شرک ہو، نہ ہی پوشیدہ شرک ہو، نہ ہی کھلا ہوا شرک ہو۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے اور ہماری نیتوں میں غایت درجہ اخلاص عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرہ۔